حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی. اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی. وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں. وہ کہتے ہیں جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال آنا جانا بڑے معاملات ہیں. اب تو بچی کی برات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو برات ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا. تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا, یہ استقبال کی حالت ہے, امیروں سے لے کے غریبوں تک. مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے, کرسی نہیں دی, آگے نہیں بٹھایا. یہ والا معاملہ ہے. اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا. اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے, فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے, جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے, تو دوزخی ہے. سارے وہی طریقے ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں, وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ. وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے. یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی, میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے, تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی, ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا, ایک جانب کنواں لگا تھا, ایک طرف ایک بڑا درخت تھا, اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے, اور بی بی نا برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا, پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے. کہتی تھوڑی, میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے, میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی, اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں, کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا. دوڑے گئے, کنویں سے پانی نکالا, بی بی کو دیا, اس نے برتن دھوئے. کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی, اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں, میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں, یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے, اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی. یہ فرشتوں کی داستان نہیں, یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں, یہ کوئی نہیں خراب, بالکل خراب نہیں. جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں, بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جاؤ تے اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ, آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا, اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دیں. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں, وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے, اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے, آپ کو بتائیں گے. بات جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے, مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے, مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, جس نے اسے بڑا بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں, ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی, ہم سے پوچھا جائے گا. ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے, اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے, تم سپورٹ کیوں کرتے تھے, یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا,
وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے۔ وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے، میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے۔ جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں۔ کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کی ہے، اب میری ذات آ گئی ہے، اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی، اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا، جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے۔ بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی۔ جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو انتقال کر گئے۔ کہتی میں بھی تڑپ کے روئی۔ میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے، تجھے ملتے رہیں گے۔ تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا، اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی وہ رو پڑا۔ کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا، کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی، کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، 4 دن ہو گئے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے۔ بی بی رو رہی ہے، حضرت عمر جلال میں آ گئے، آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے، تو روئی ہے، تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے، تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا ہے؟ رو رہی ہے، اور میں آ میرے ساتھ باہر نکل، تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، آ تجھے دکھاؤں۔ اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، روٹی پہنچ رہی ہے، اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں، شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے۔ پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے، فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کیے، تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، تو ابھی بھی سادگی، عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں روز شکوا ہے، کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں، روز رونا ہے، کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں، 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا، ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں۔ کبھی دیکھو جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھو لوگوں کی طرف جو پیدا ہوئے تو آنکھیں کوئی نہیں تھی، ہاتھ کوئی نہیں تھے، پیر کوئی نہیں تھے، وہ دیکھو جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں تھا، کیسے کیسے لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ ہم روز آ کے کہتے ہیں کاروبار ٹھنڈا ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہم بڑے مجبور، کیا ہو گیا صاحب؟ اللہ کے دن ہے، سارے اللہ کے دن ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔